سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، لا تغنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں، ایک سخی اور ایک غنی، لیکن ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جو غنی ہوتا ہے، یہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو۔ مثلا ہم جب یہ لفظ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے کہ کسی انسان کا کوئی عمل نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نفع دے سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان دے سکتا ہے۔ ہماری عبادات، ہمارے اعمال کا ہمیں نفع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مستغنی ہے، بے نیاز ذات ہے۔ ایک انسانوں میں یہ ٹرم کیسے یوز ہوتی ہے؟ تو ایک ایسا انسان کہ جس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کے بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں، چیزوں کے ریٹ کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی فیسیں کہاں سے جائیں گی۔ تو کسی انسان کا بے فکر ہو جانا، مستغنی ہو جانا، غنا ہو جانا، اس کا یہ لفظ جو ہے یہ اس کے اندر اس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان اپنی زندگی میں سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کریں گی اور یہ میری زندگی کا سہارا ہے۔ ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور ایک انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اور کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان دو چیزوں کے ساتھ لفظ غنا لے کر آ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کبھی بھی بے فکر نہیں ہونے دیں گی، کبھی بھی تمہیں پریشانیوں سے آزاد نہیں ہونے دیں گی۔ جو تم سوچتے ہو کہ مال تمہیں دے گا، جو تم سوچتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہیں دیں گی، وہ تمہیں نہیں دے سکیں گی۔ اور پھر آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ من اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شیء لفظ کو لایا گیا ہے۔ اور شیء جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے ذرے کو کہا جاتا ہے، بہت معمولی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ اسٹف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسٹف میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت معمولی استعمال کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے اتنا تھوڑا سا بھی کسی قسم کا نفع دلانے کا باعث نہیں بن سکیں گی۔ تو جب میرا مال اور میری اولاد مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک شیء لیول کی کوئی چیز نہیں دلا سکیں گی، تو پھر یہ مجھے اور کچھ کیا دنیا میں سکون دے سکیں گی، کیا فائدہ دے سکیں گی۔ اور پھر آیت مبارکہ کا آغاز لن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز ہرگز یہ دو چیزیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یا اس کا مال ہوتا ہے یا پھر اس کی اولاد ہوتی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ذمہ میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ یا جرم کرتا ہے تو وہ عموماً اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک جذباتی انداز اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس وجہ سے کیا کہ میرے مالی حالات ایسے تھے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کہ میں اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور تھا۔ اور یہ دونوں انداز جو ہیں وہ بڑے ہی جذباتی ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ عموماً انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کا، اپنی کمی کا جواز پیش کرنے کے لیے یہی دو وجہیں جو ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ اور کس قدر اس آیت مبارکہ کا گہرا مضمون ہے کہ جن کی خاطر انسان یہ کرتا ہے، یہی دو چیزیں انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں، یہی دو چیزیں ہیں جس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اولاد اتنی نیگیٹو چیز ہے اور کیا مال اتنی نیگیٹو چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دو چیزیں تو اللہ پاک کی نعمت ہیں، لیکن جب انسان کسی نعمت کو غلط طریقے پہ استعمال کرے گا، غلط جگہ پہ استعمال کرے گا، تو وہ نعمت بھی آپ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ آپ ہی کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، ہر ظالم جو ہے اپنے ظلم کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کر رہا ہے، اور اس کے جواز میں کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ہے۔ مثلا اگر ہم مسلمانوں کا قتل عام دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ملک کیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھ کے جو ہے ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں؟ ہر ملک یہ کہتا ہے کہ نہیں، میری اپنی یہ مجبوری ہے۔ بابری مسجد شہید کی گئی، ہندوؤں کا موقف یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ اپنا مندر بنانا ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ اگر ہم روہنگیا میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے، یہ ہمارے ملک کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہمارے لیے تھریٹ بن رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر ظالم کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہر نافرمان انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کا جواز پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ آرگیو دلیل پیش کرے گا کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا تھا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواز تسلیم کر لیں گے؟ تو یہ آیت مبارکہ کہتی ہے کہ نہیں، کہ سب سے زیادہ قیمتی جواز انسان کے پاس یہی ہو سکتا ہے کہ میں مال یا اولاد کی وجہ سے مجبور ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں قبول کریں گے، اس جواز کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اور پھر اسی بات کو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے وہ وہاں بھی ہوگا، جو دنیا میں اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتا ہے وہ وہاں پہ بھی تسلیم کر لے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنے گناہوں کی جواز پیش کرتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جواز پیش کریں گے، اور جیسے وہ دنیا میں بحث کرتے ہیں وہ وہاں پہ بھی بحث کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم تو حشر کے میدان کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بہت سخت دن ہوگا، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا، فرشتے انبیاء جو ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ خود کانپ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان کے مختلف سین جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب اللہ پاک بہت زیادہ جلال میں ہوں گے تب تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بھی بات کر سکے، مگر ایسا بھی ہوگا کہ حشر کے میدان میں ریلیکس ماحول ہوگا، اور تب اللہ پاک کے اپنی اذن سے، اپنی اجازت سے اللہ پاک ایسا ماحول کر دیں گے کہ بندہ بول سکے اور وہ جواب دے سکے، اور جب اللہ پاک ایسا اختیار دیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہوں گے یہ وہاں پہ بھی بحث کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جو گواہ اپنی پیش کیے ہیں ہمارے سامنے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ سارے گواہ جھوٹے ہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور منافق جو ہے وہاں پہ قسمیں کھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں حشر کے میدان کے بہت سارے جو ہیں وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ان مناظر میں سے ایک منظر ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا جو بہت ہی اہم حصہ ہے وہ یحسبون انہم علی شیء، وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم تو کسی چیز کے اوپر ہیں۔ یہ بہت ہی ایک اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں قرآن بار بار دیتا ہے، وہ یہ کہ انسان بعض اوقات غلط ہوتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ جو انسان کو لگ جاتا ہے، اور یہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان انسان کو اس کے برے کام بھی جو ہے وہ اچھے کر کے دکھا دیتا ہے، لہٰذا یہ وہ حربہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ غلط نہیں سمجھے گا تو ظاہری بات ہے وہ معافی بھی نہیں مانگے گا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اپنے رب کو منا لے گا اور وہ معافی بھی مانگ لے گا، یا کم سے کم وہ اپنے فعل کے اوپر نادم تو لازمی ہوگا۔ لیکن جو اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بات کے اوپر کھڑے ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ مگر یہ دھوکہ کھلے گا کب؟ اور یہ آخرت میں جا کے کھلے گا۔ اور یہ منظر ہم بہت زیادہ قرآن پاک میں سنتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ اعمال ہیں، مگر وہاں جا کے پتہ چلے گا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی اعمال نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا تصور کر رہے ہوں گے، مگر جب وہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو انہیں کوئی نور ہی نظر نہیں آئے گا، اور انہیں کسی قسم کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تو جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے ان کے آس پاس تو نور اور روشنی ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اور تم ایک ہی تو تھے، پھر تمہارے پاس روشنی کہاں سے آئی اور میرے پاس وہ روشنی کیوں نہیں ہے؟ تو اس دن پتہ چلے گا کہ دراصل میں آپ کا تو ایمان ہی نہیں تھا، جس کے لیے کوئی نور ہوتا، کوئی روشنی ہوتی۔ گویا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ انسان کو اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، جیسا بھی سمجھتے رہیں، مگر ہم ایکچوئل میں کیا ہیں، یہ حقیقت اس دن جا کے کھلے گی۔ اسی آیت مبارکہ میں کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے اوپر ہیں، لیکن دراصل میں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس بات کو قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، اور منافق عمل بھی نہیں کرتا مگر وہ خوش رہتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو مکھی سمجھتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات اگر مجھے حشر میں پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے دنیا میں پتہ چل جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، تو یہ احادیث مبارکہ جو ہے یہ گویا کہ اس حقیقت کو ہم پہ اشکار کر دیتی ہے۔ اگر تو مجھے اپنا گناہ بڑا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ڈائریکشن صحیح ہے، لیکن اگر مجھے اپنا گناہ بہت چھوٹا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی دھوکے کا شکار ہوں۔ اور بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کو یہ لگے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے اور بھی نیکی کرنی چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، تو گویا کہ یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جس سے انسان اپنی پرسنالٹی کو خود جج کر سکتا ہے کہ کیا میں کسی گمان میں مبتلا ہوں، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، یا پھر میں حقیقت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔